السلام علیکم۔ نبیلہ اباراجہ کا ناول مجھے اعتبار وفا ملے۔ تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، اپنے باپ کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پورا بندوبست کیا ہے۔ کامیابی کی صورت میں پروموشن ڈن سمجھو۔ سر کوشش کریں کہ اخبار والوں کو اس معاملے کی بھنک نہ پڑے، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ ایسا کہ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، اب تم آرام سے اپنا کام کر سکتے ہو، میں تمہیں اس کام میں مکمل اختیار دے رہا ہوں۔ انہوں نے اسے یقین دلایا، اسے معلوم تھا کہ اب منزل دور نہیں ہے۔ زبیر، بہت بری خبر ہے، مجھے شک ہے کہ شیر افغن شیر دل کا بیٹا ہے۔ تمہیں کیسے علم ہوا کہ ایسا ہے؟ ذرا یاد کرو، جب شیر دل کا قتل ہوا تھا تو اس کے بیٹے کی تصویر اخبار میں چھپی تھی۔ اس نے ارادہ ظاہر کیا تھا کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد پولیس ڈپارٹمنٹ میں آئے گا۔ زبیر، تمہارا ہونے والا داماد ڈی ایس پی ہے اور اتفاق سے اس کا نام بھی شیر افغن ہے۔ تم نے ایئرپورٹ سے اپنا تعاقب تو ہوتے نہیں دیکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا دھیان کہیں اور تھا۔ اچھا، شیر افغن کے انداز میں تم نے کوئی غیر معمولی بات تو نوٹ نہیں کی ہے؟ فواد نے سوچ کر جواب دیا، جو کافی پریشان کن تھا۔ بیٹا، یہ تم کس انداز میں آئے ہو اور یہ باقی لوگ، ان کا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ راحت شیر افغن کے ساتھ 5-6 وردی میں ملبوس سپاہیوں کو دیکھ کر لڑکھڑا گئیں۔ مسز جلیل، کھیل ختم ہو چکا ہے، ہم جلیل عرف جیلا کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ آپ کا تو خیال یہی ہوگا نا کہ 16 سال پرانا کیس دوبارہ کیسے کھل سکتا ہے؟ میں شیر دل کا بیٹا ہوں، ڈی آئی جی شیر دل کا بیٹا۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ موہی وہیں پتھرا گئی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے پپا تو فواد حسن ہیں۔ نام بدلنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ زاہد، تم گیٹ پر اندر کی طرف کھڑے ہو جاؤ، 2 لوگ برآمدے میں چلے جائیں، ایک اوپر جائے، میں ادھر ہی ہوں۔ اس نے ماتحتوں کو ہدایت کی۔ مسز جلیل، شرافت سے بتا دیں کہ ثنا کس کی بیٹی ہے؟ وہ درشتی سے بولا، اس کے لہجے سے گزشتہ ادب و احترام غائب ہو چکا تھا۔ میری بیٹی ہے، اور کس کی بیٹی ہے؟ مت جھوٹ بولیں، وہ دھاڑا۔ مومی بری طرح سہم گئی تھی، اس نے راحت کو دونوں بازوؤں سے جکڑ رکھا تھا۔ ثنا کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ثنا، ٹیک اٹ ایزی، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں تو اپنے باپ کے قاتل کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ آپ محفوظ ہیں، ڈونٹ وری۔ اس نے بھاری ہاتھ اس کے شانوں پر رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ بے یقینی سے راحت اور مومی کو دیکھ رہی تھی۔ فواد حسن تھوڑی دیر پہلے ہی بازار گئے تھے، جانے سے پہلے ان کا کوئی فون آیا تھا جسے سن کر وہ خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ معلوم نہیں یہ فون کس کا تھا؟ ثنا، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کا باپ کون ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ فواد حسن میرا باپ ہے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ لب پر لاتے ہوئے بولی۔ خیر، نہ بتائیں، میں پتہ چلا لوں گا۔ گزرنے والے ہر سیکنڈ مومی اور راحت کو کچلے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا، کاش یہ منحوس دن ان کی زندگی میں نہ آتا۔ شیر افغن کی نفرت ان دونوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ فون کی گھنٹی دوبارہ بجی، اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا۔ او نو، شیر افغن کے منہ سے نکلا۔ وہ بھاگتا ہوا باہر نکلا۔ اس نے سپاہیوں کو بھی روانگی کا حکم دیا۔ آنن فانن وہ جیپ سٹارٹ کر کے نکل آیا۔ ایک بار پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ راحت نے تھکے تھکے انداز میں ریسیو کیا اور بولے بغیر سنتی رہیں۔ ثنا، تم فوراً پچھلے گیٹ سے نکل جاؤ۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، ابھی شیر افغن آتا ہوگا، نہ جانے وہ کیوں چلا گیا ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اگر حقیقت کھل گئی تو پتہ نہیں کیا ہو۔ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ نہیں، میں نہیں جاتی، یہاں رہ کر فواد کا بلکہ جلیل کا انتظار کروں گی۔ خدا کے لیے چلی جاؤ۔ ثنا نے الوداعی نگاہ راحت اور مومی پر ڈالی اور بھاگتی ہوئی عقبی گیٹ پر پہنچی، جہاں گاڑی میں اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ اسی لمحے اگلی گیٹ سے ایک گاڑی اندر داخل ہوئی۔ شیر افغن اسٹریچر اتار رہا تھا، اس نے لاش پر سے چادر اتار دی۔ راحت تیورا کر گری۔ فواد کا جسم اپنے ہی خون میں نہایا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان کا سارا بنگلہ لوگوں سے بھر گیا۔ فوٹوگرافر دھڑا دھڑ تصویریں اتار رہے تھے۔ مومی کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ سنا ہے کہ دہشت گردوں نے یہ حشر کیا ہے؟ کوئی دوسرا بولا۔ نہیں، اسے اس کے پارٹنر نے گولی مار دی ہے تاکہ سارا مال اکیلے ہضم کر لے۔ مومی پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ رات کو باپ کا جنازہ اٹھایا گیا، صبح ماں کا تیار تھا۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں ہی بے جان ہو گئی تھیں۔ شیر افغن کو تیسرے روز ثنا کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ دندناتا مومی کے پاس آیا۔ ثنا کہاں ہے؟ وہ چپ رہی۔ بنگلے کے مالک نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے مومی کو فوراً گھر چھوڑنے کا نوٹس دے دیا تھا۔
اس عالم میں درویش سنگین خان سے مشورہ کر کے مومی کو اپنے گھر لے آئیں، حالانکہ پلوش شاہ اور شیر افگن نے شدید مخالفت کی تھی۔ مما، یہ ہمارے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے، یاد کریں ہم ان کے بغیر کیسے تڑپے ہیں۔ ابھی تو اس کے والدین کی لاشیں اٹھی ہیں، 40 سے تک مجھے کچھ سوچنے کا موقع تو دو۔ ویسے بھی قدرت کی طرف سے انصاف ہو چکا ہے، ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آسان سے بولی۔ مومی کے پاس کچھ نہیں رہا تھا، وہ ایک قاتل، فراڈ، ڈکیت شخص کی بیٹی تھی۔ باپ بھی ایسا جس کی موت عبرت کا نشان بن گئی تھی۔ ماں شاید بہت کمزور دل تھیں، یہ صدمہ سہار نہیں سکیں۔ ہاں، ایک وہ رہ گئی تھی، قدرت نہ جانے اسے کیا کیا دکھانے والی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ثنا کو گھر سے کیوں زبردستی بھیجا گیا۔ میں گھر سے ایسے کیسے نکال دوں؟ باہر بھوکے بھیڑیے تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھیڑ ڈالیں گے اسے، اتنی معصوم ہے یہ، پھر اس کا تو قصور بھی نہیں ہے۔ دروشے بہت دل سوزی سے کہہ رہی تھی۔ پھر کس حیثیت سے آپ اسے گھر میں رکھیں گی؟ پلوشا زہر آلود لہجے میں بولی۔ بہو کی حیثیت سے۔ ان کی آواز سے ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہم دونوں نے بہت سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شیر افگن ہماری بات ٹالے گا نہیں۔ سنگین خان مضبوط لہجے میں بول رہے تھے۔ دادا ابو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جان کی شادی ثنا سے ہوگی۔ پلوشا انہی کی پوتی تھی۔ ثنا یہاں نہیں ہے۔ مجھے شک ہے کہ جن لوگوں نے جلیل کو مروایا ہے، ثنا کا تعلق ان کے ساتھ نہ ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو وہ اسے لے گئے ہوں گے، اس کی واپسی کی امید مت رکھنا۔ دادا ابو، اگر ان لوگوں نے جلیل کو مروانا ہی تھا تو اپنی امانت اتنے برسوں اس کے پاس کیوں چھوڑی؟ اگر آپ کو یاد ہو تو جلیل پہلے پہل اغوا برائے تاوان کے وارداتوں میں بھی ملوث تھا۔ اس کے اوپر ایک آدھ کیس بھی بنا تھا جو اس کے اسٹرانگ بیک کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ ہو سکتا ہے جلیل نے ثنا کو اغوا کیا ہو اور مطلوبہ تاوان حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد اسے واپس ہی رکھ لیا ہو۔ نہیں، میں اس دلیل کو نہیں مانتا۔ اغوا برائے تاوان کے مجرم ناکامی کے بعد مغوی کو اکثر صورتوں میں ہلاک کر دیتے ہیں تاکہ ان کے جرم کا ثبوت ختم ہو جائے۔ جلیل اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ زندہ جیتا جاگتا ثبوت ساتھ لے کر گھومتا پھرے۔ ہو سکتا ہے کہ ثنا اس کے کسی رشتہ دار کی بچی ہو۔ میں نے جلیل کی فائل کا گہرا مطالعہ کیا ہے، بلکہ اس پر ذاتی کام کیا ہے۔ وہ 14 سال کی عمر میں یتیم خانے سے بھاگ نکلا تھا۔ یتیم خانے کے ریکارڈ میں اس کے باپ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس شخص کا نام ہے جو اسے یتیم خانے میں لایا تھا۔ یوں اس کے کسی رشتہ دار کی موجودگی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر اس کے والدین یا رشتہ دار ہوتے تو یہ یتیم خانے میں کیوں ہوتا؟ مجھے یقین ہے کہ ثنا مغوی لڑکی ہے۔ اگر مغوی لڑکی ہے تو اتنے برس اس نے اسے زندہ کیوں رکھا؟ دادا ابو، آپ مجرم آدمی کی نفسیات سے واقف نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے کوئی اہم کام لینا چاہتا ہو، شاید میرے ساتھ ثنا کی شادی بھی کسی پلان کا حصہ ہو۔ آپ نے نوٹ کیا کہ وہ کتنی سہمی سہمی اور چپ چپ رہتی تھی، جبکہ یہ محترمہ زندگی کے ایک ایک پل سے لطف اندوز ہوتی رہیں۔ اس نے دروازے کے پاس کھڑی مومی کی طرف اشارہ کیا، ایک ایسا اشارہ جس میں بے پناہ نفرت اور تحقیر تھی۔ اپنے باپ کے بارے میں اس نے ان 40 دنوں میں اتنے انکشافات سنے تھے کہ اس کی روح تک بے جان ہو گئی تھی۔ اب تو کوئی بات بھی اسے نئی نہیں لگتی تھی۔ شیر افگن کی زبانی وہ تمام ہسٹری سے واقف ہو گئی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق ثنا ایک مظلوم لڑکی تھی۔ کیا واقعی ثنا مظلوم لڑکی تھی؟ اسے تو اس گھر میں ہر آسائش حاصل تھی۔ راحت اور فواد کا رویہ تو اس کے ساتھ بے پناہ اچھا تھا۔ مومی کو تو اکثر ڈانٹ پڑتی تھی، مگر ثنا کو کبھی کسی نے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ راحت ہمیشہ اسے ایک سمجھدار بیٹی قرار دیتی تھیں۔ جیب خرچ بھی اس کا زیادہ تھا۔ مومی کے مقابلے میں اسے کچھ اضافی مراد بھی حاصل تھیں۔ فواد یا جلیل جب بھی فون کرتے پہلے ثنا کا پوچھتے، اس کی پسند کو اولویت دیتے۔ پھر یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ وہ اس کی بہن نہیں ہے؟ اس نے تو چھوٹی سی عمر سے ہی اسے اپنے ساتھ دیکھا تھا۔ ہاں، وہ کبھی کبھار کچھ دنوں کے لیے گھر سے غائب ہو جاتی تھی۔ راحت کہتی کہ وہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے، ٹھیک ہو کر آ جائے گی، اور واقعی پھر وہ آ جاتی ٹھیک ہو کر۔ جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی، ثنا کم از کم ہی غائب ہوتی۔ 1 یا 2 دن کے لیے اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ پھر پپا بھی غائب ہونے لگے تھے۔ وہ ان کے ساتھ بہت کم رہتے تھے، کہتے تھے کہ میں بزنس کی وجہ سے دوسرے شہر میں آتا جاتا ہوں۔ بہرحال شیر افگن، ثنا تو نہیں ہے، تمہیں مومی سے شادی کرنی پڑے گی۔ جو ہوا بھول جاؤ، اب تو جلیل اس دنیا میں نہیں ہے، تمہیں چین آ جانا چاہیے۔ سنگین خان نے نرمی سے سمجھایا۔ میں ثنا کی گمشدگی کا مسئلہ حل کر کے رہوں گا، اسے ضرور علم ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔
اس نے مومی کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھا۔ بیٹا اگر تمہیں ثنا کے بارے میں علم ہو تو بتا دو، دروشی التجائی انداز میں بولی۔ مومی خاموش رہی۔ اسے پتا ہوتا تو بتاتی۔ سمیر آخر ثنا کہاں جا سکتی ہے؟ جب مجھے جلیل کے قتل کی اطلاع ملی تو اس وقت وہ گھر پر ہی تھی۔ جب اس کے ڈیڈ باڈی گھر آئی تو وہ غائب تھی۔ اس وقت میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ تیسرے روز مجھے خدشہ ہوا کہ شاید ان ماں بیٹی نے اسے کہیں چھپا دیا ہو۔ شیر افغن نے پھر اس مسئلے کو چھیڑا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہو۔ سمیر نے نیا نکتہ اٹھایا۔ اس وقت ان کا تمام گھر ایک کرائسس سے گزر رہا تھا۔ جس کو وہ باپ کہتی تھی وہ اسے گرفتار کرنے ان کے گھر میں تھا۔ ایسے میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ مجھے شک ہے کہ وہ جلیل کے سیکرٹ سے واقف ہوگی، اسی لیے اسے غائب کر دیا گیا ہے۔ شاید ان ماں بیٹی کا ہی یہ کارنامہ ہو۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، نہیں مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ میں بھی تمہارے حوالے سے آنٹی اور مومنہ سے ملا ہوں۔ وہ ایسی نہیں ہو سکتی، اور مومنہ تو بہت معصوم ہے۔ معصوم؟ اسے معصوم مت کہو۔ یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کنبے میں بھی برائی کے جراثیم ضرور ہوتے ہیں۔ اگر یہ معصوم ہوتی نا تو پولیس کو گمنام کالز نہ کرتی، نہ FIR کٹوانے آتی۔ شیر، یہ اصول غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو مولوی کے گھر مولوی ہی پیدا ہوتا، نیک ماں باپ کا بیٹا بھی نیک پیدا ہوتا، مجرموں کے گھر مجرم پیدا ہوتے، نوح کے گھر کنعان اور فرعون کے محل میں موسیٰ پرورش نہ پاتا۔ میں ایسے بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں جو خود کو بہت نیک اور شریف تھے، مگر اولاد گمراہی میں ڈوب گئی، یا والدین غلط راہوں کے مسافر تھے مگر اولاد نے اپنی نیکی، سچائی اور کردار کی پختگی سے اپنے آپ کو منوایا۔ میں نہیں مانتا اگر جلیل قاتل تھا، ڈاکو تھا، تو اس کی بیوی اور بیٹی بھی ایسی ہی ہوں گی۔ سمیر، نہ مانو مگر کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے۔ وہ بشیر الوی یاد ہے جسے اکتوبر میں پھانسی ہو گئی ہے؟ اس کے چاروں بیٹے اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باپ کی گدی سنبھالے بیٹھے ہیں۔ اس نے مشہور اسمگلر اور قاتل کا حوالہ دیا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ مومنہ اس بارے میں ضرور جانتی ہوگی۔ وہ مزید گویا ہوا، شیر، میں نے ان آدمیوں کے بارے میں زیادہ غور نہیں کیا جو جلیل کے ساتھ اس واردات میں شریک تھے۔ وہ سب وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے سوائے زبیر کے۔ مجھے کسی پر بھی شک نہیں ہے۔ یہ تو سامنے کی بات ہے کہ قاتل تو جلیل ہی تھا جو کیفر کردار تک پہنچ گیا ہے۔ مجھے کسی اور سے غرض نہیں ہے۔ وہ دو ٹوک بولا۔ یہ بھی تو سوچو کہ قتل کے بعد زبیر کسی کو بھی نظر نہیں آیا، مر کھپ گیا ہوگا کہیں۔ وہ بیزاری سے بولا، اگر میں یہ کہوں کہ ثنا زبیر کی بیٹی ہے تو پھر سوری، میں اس مفروضے پر یقین نہیں کرتا۔ اگر کروں بھی تو کیسے؟ سمیر لاجواب ہو گیا۔ اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے پتہ ہے ماما کہہ رہی ہیں کہ مومی سے شادی کر لو۔ وہ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے سرسری لہجے میں بولا تو سمیر چوکنا ہو گیا۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس کے لہجے سے اضطراب نہ جھلکنے پائے۔ سمیر، باپ تو مر گیا مگر اپنی جیتی جاگتی نشانی چھوڑ گیا ہے، وہی آنکھیں اور پیشانی ہے۔ جی چاہتا ہے گرم گرم سلاخوں سے اس کا پورا وجود ہی داغ دوں، مگر یہ تو بہت آسان سزا ہوگی۔ سوچ رہا ہوں مما کی بات مان ہی لوں۔ میرے گھر کے علاوہ اس کے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ جو نہیں ہے۔ اس کی سنگدلی کی انتہا کو چھوتا لہجہ سمیر کے بدن میں سر سی لہر دوڑا گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ باپ کا بدلہ بیٹی سے لیا جائے؟ ویسے بھی میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا۔ سمیر نے اسے ملامت سے دیکھا جس کا شیر افغن پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تم جیسا بھی مجھے سمجھو، اس سے کوئی غرض نہیں مجھے، میں تو بس اپنے انداز میں چلنے کا عادی ہوں۔ ہاں، اسی لیے بے شک تم اسفل سافیل کے درجے تک گر جاؤ۔ سمیر نہ جانے کیوں اتنا سخت جملہ بول گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شیر افغن کا ریئیکشن بھی سخت ہوگا، مگر وہ مسکراتا رہا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ جو ٹھانے ہوئے ہے کر کے رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکے گا۔ اسے تعصب سا ہوا، مومی کتنی معصوم تھی۔ اس نے جب اسے پہلی بار سڑک کے کنارے ہنستے ہوئے دیکھا تھا تو اس لڑکی کی مسکراہٹ کی دائمی ہونے کی دعا کی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوبارہ پھر اسے کبھی دیکھ سکے گا۔ بالکل غیر متوقع حالات میں سمیر نے اسے تھانے میں دیکھا، پھر پلوشہ کی شادی میں۔ یہ جان کر اسے خوشی ہوئی کہ اس کی بہن شیر افغن کی دلہن بنے گی۔ اس نے بھی بہت کچھ سوچ لیا تھا کہ گھر والوں سے بات کرے گا، اب لگ رہا تھا کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اسے دیر ہو گئی تھی، مومی اس کے جذبوں سے بے خبر تھی۔ اس نے تو غور سے سمیر کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔
شیر وہ لڑکی واقعی معصوم ہے، پھر ماں باپ سے دائمی جدائی کا صدمہ سہنے کی پوزیشن سے گزر رہی ہے، کوئی ایسی حرکت مت کرنا جو بعد میں پچھتاوا بن جائے۔ تم کیوں اس کی اتنی سائیڈ لے رہے ہو؟ وہ خاموش ہوا۔ میں جانتا ہوں تم اسے پسند نہیں کرتے، پھر شادی کا فائدہ تو آہستہ آہستہ ہی سامنے آئے گا۔ وہ مسکرایا۔ اچھا، کیا واقعی ثنا تمہیں پسند تھی؟ اس کا جواب وقت آنے پر دوں گا۔ اس نے کرسی کی بیک سے سر ٹکا کر ٹانگیں پھیلا لیں۔ شیر، ثنا کی گمشدگی اتنا اہم معاملہ نہیں ہے، پولیس والوں کے بارے میں مشہور ہے کہ پتہ بھی کھڑک جائے تو وہ توجہ تلاش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جلیل کے قتل اور ثنا کی گمشدگی کے مابین کوئی نہ کوئی ربط ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ثنا پسند ہے تو میں ڈھونڈنے میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ تم مومی کا باپ بند کر دو۔ شیر افغن ایک دم ٹانگیں سمیٹ کر سیدھا ہوا۔ سمیر، تم دوست ہی رہو، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ مجھے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے اطلاعاً عرض ہے کہ مومنہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ سمیر اس انکشاف پر اچھل پڑا۔ شیر افغن کے لہجے کی تلخی بھی فراموش کر گیا۔ تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ابھی تم نے خود کہا تھا کہ پتہ بھی کھڑکے تو پولیس والے چونک جاتے ہیں۔ اس کی حرکتیں اور توجہ ایسی تھی کہ میں خاموشی سے آبزرو کرتا رہا۔ بے وقوف لڑکی، آخر میں وہ تلخی سے بولا۔ سمیر کیپ سر پر رکھتا باہر آ گیا۔ واقعی مومی، تم بہت بے وقوف لڑکی ہو۔ گاڑی ڈرائیو کرتا سمیر بہت آزردہ ہو رہا تھا۔ تمہیں معلوم تک نہ ہو سکا کہ کسی نے تمہیں دیکھتے ہی دل میں بسا لیا تھا، تمہارے سنگ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ تمہاری معصوم سی سرکشی نے کسی کو بری طرح جکڑ لیا تھا۔ تمہیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا۔ سمیر نے پوری قوت سے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانہ کرے۔ سنگین خان رات کو ٹھیک ٹھاک سوئے تھے۔ صبح معمول کے مطابق ملازم انہیں ناشتے کے لیے بلانے گیا تو وہ بیدار نہیں ہوئے۔ فجر کی نماز سے پہلے وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پھر قرآن شریف اور نماز فجر پڑھ کر وہ سو جاتے تھے۔ 8 بجے ناشتے کے لیے انہیں اٹھایا جاتا تھا۔ رحیم بخش کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اس نے روتے ہوئے ان کی کھلی ہوئی بے نور آنکھیں بند کیں اور گھر والوں کو اس اندوہناک صحنے کی اطلاع دینے کی ہمت کرنے لگا۔ دروشیں تو ڈھہ سی گئیں۔ شیر دل کی شہادت کے بعد وہ ان کے لیے سایہ دار گھنا درخت بن گئے تھے۔ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے پاس چلے آئے، حالانکہ ان کی بیٹیاں کتنا شکوہ کرتیں کہ کبھی ایک ہفتہ ہمارے پاس بھی آ کر رہیں۔ وہ مسکرا کر کہتے، میری بہو اکیلی ہو جائے گی۔ آج اسی اکیلی عورت کو وہ چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ پھر جس دن ان کا جنازہ اٹھایا گیا، دوپہر کو اچانک دروشے کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہو گیا۔ وہ بالکل بے ہوش ہو گئی تھی۔ پلوشا نے اپنی فیملی ڈاکٹر کو فون کیا۔ شیر افغن خود انہیں ہسپتال لے جانے کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ طبی امداد سے بے نیاز ہو چکی تھیں۔ پلوشا روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ ارباز کو بہت فکر تھی کیونکہ اس کی وجود میں نئی زندگی پل رہی تھی۔ شیر افغن نے بے پناہ حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا، کہیں بھی کم ہمتی نہیں دکھائی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی بزدلی سے بہن بھی بکھر جائے گی۔ مومی کو یقین ہو چلا تھا کہ اب اسے یہاں سے دھکے دے کر نکالا جائے گا۔ آنٹی کی وفات کو تقریباً 1.5 مہینہ گزر چکا تھا۔ وہ بالکل تیار تھی، مگر شیر افغن یا پلوشا کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ رات کو پلوشا ارباز کے ساتھ چلی آئی، ساتھ اس کے ساس بھی تھی۔ وہ سب شیر افغن سے ملنے آئے تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی، وہ بھی ان کے آنے کے 15 منٹ بعد لوٹ آیا۔ شاید اسے ان کے آنے کی خبر تھی جو وہ آ گیا تھا۔ وہ ایسے ہی ڈرائنگ روم کے آگے سے گزرتے گزرتے رک گئی تھی۔ زور زور سے باتیں ہو رہی تھیں، آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اس کھڑاک کی ضرورت ہی کیا ہے، بس دونوں خالائیں اور قریبی گھروں سے ایک ایک فرد کو بلایا جائے۔ میں ہنگامہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شیر افغن کی اکھڑ سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ یوں کہو نا، تم کسی کو بلانا نہیں چاہتے؟ پلوشا کی ساس کی ناراض سی آواز ابھری۔ ہاں افغن، اگر رشتہ داروں کو نہ بلایا تو ناراضگی ہو جائے گی۔ ارباز بولا، شادی میری ہو رہی ہے یا رشتہ داروں کی؟ شیر افغن ایک ایک لفظ چبا کر بولا، ہائیں، اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ مومی حیران ہوئی۔ اور ہاں پلوشا، جولری اور کپڑے خریدنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ ڈھکوسلے پسند نہیں ہیں، وہ قطعی انداز میں بولا۔ جھٹکے سے اٹھا اور دروازہ کھول کر نکلا۔
مومی دیوار سے چپک گئی۔ شکر تھا وہ آگے چلا گیا تھا، ورنہ اسے یہاں چوروں کی طرح کھڑے دیکھ کر کچھ نہ کچھ ضرور کہتا۔ یہ راز بھی کھل گیا کہ اس کی شادی کسی اور سے نہیں بلکہ اسی سے ہو رہی ہے۔ پلوشا کھڑے کھڑے یہ اطلاع دے کر پلٹ گئی تھی، وہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ماما کی آخری خواہش کو ہر صورت پورا تو کرنا ہی ہے۔ مومی نے اپنا دل ٹٹولا۔ وہاں خوف کالے ناگ کی طرح کڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا جی چاہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جائے، کہیں نہ کہیں ٹھکانہ مل ہی جائے گا۔ آخر دارالامان کس لیے ہے؟ وہ اس سے اتنی نفرت جو کرتا ہے، پھر شادی کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو ثنا کو ڈھونڈنے کی بات کر رہا تھا۔ مومی تو ایک طرح سے اس پر صبر کر ہی چکی تھی۔ آخر اپنے اندر جھانکا تو احساس ہوا کہ وہ صبر نہیں جبر تھا۔ معلوم ہونے پر کہ آنٹی ثنا کے لیے شیر افگن کا پروپوزل لائی ہیں، وہ کمرہ بند کر کے گھٹ گھٹ کر کتنا روئی تھی، اسے کتنا دکھ ہوا تھا۔ پھر ایک دم سارے منظر ہی بدل گئے۔ اس کے پپا کا قتل، امی کی موت، ثنا کا جانا، سب کتنے دل خراش سے حادثے تھے۔ وہ جب مالک مکان نے فوراً اسے مکان چھوڑنے کا نوٹس دیا تو اسے یوں لگا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی ہے۔ آنٹی دروشے نہ جانے کس بہادری سے اسے شیر دل ہاؤس لے آئی تھیں اور اسے اپنی بہو بنانے کی بات کی تھی۔ پلوشا اور شیر افگن کے مخالفت پر اسے اپنا آپ بہت کمتر لگا تھا۔ پھر وہ کیسے مان گیا، یہ بھی ایک راز تھا۔ اس نے خود کو حالات کے بہاؤ پر چھوڑ دیا۔ پلوشا ارباز صبح پھر چلے آئے۔ چند منٹ کے وقفے سے شیر افگن کے 3-4 اور رشتہ دار آئے۔ مومی خود کو کسی ڈرامے کا کردار محسوس کر رہی تھی جس کے ہاتھ میں ابھی اسکرپٹ اور مکالمے نہیں تھمائے گئے تھے۔ شیر افگن 3 بجے کے قریب لوٹا، ساتھ سمیر بھی تھا۔ مومنہ سوئی ہوئی تھی جب پلوشا استری شدہ سوٹ لیے اس کے کمرے میں آئی۔ مومی اٹھو، شاور لے کر یہ کپڑے پہن لو، 1-8 گھنٹے میں مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ پلوشا نے اسے زور زور سے ہلایا۔ وہ آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔ پلوشا کی بات سوئے سوئے ذہن کے ساتھ اسے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ نکاح ہے تمہارا شام کو شیر افگن بھائی کے ساتھ، پلوشا نے زور سے بتایا۔ یہ سب غیر متوقع تو نہیں تھا، پھر بھی وہ پوری جان سے لرز گئی اور پلوشا کے لائے ہوئے سوٹ کی طرف دیکھا۔ انگوری کلر کا کاٹن کا پرنٹڈ سوٹ تھا، دوپٹے پر مکیش لگی ہوئی تھی۔ شیر افگن کی ہدایت پر پلوشا ہی کلف لگا یہ سوٹ لائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ سمپل اور ڈل سا کلر ہو، پر وہ اپنے نفیس ذوق کے ہاتھوں مجبور تھی۔ خاصی مہنگے بوتیک سے یہ سوٹ لیا تھا، تراش خراش بھی بے حد عمدہ تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی جولری مومنہ کو پہنا دوں۔ جواباً شیر افگن اسے بری طرح جھاڑا تھا۔ مما کا انتقال ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے جو ہم خوشیاں منائیں، ہر کام سادگی سے ہوگا۔ شرح میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ سرخ جوڑے اور منو زیوروں کی غیر موجودگی کے باعث نکاح ہی نہیں ہوتا۔ وہ چپ ہو گئی تھی، البتہ اس کی ساس بہت غصے میں تھیں۔ تمہارے افسران، کلیگ اور دوست کیا کہیں گے؟ کم از کم انہیں تو انوائٹ کر لو۔ انہوں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مشورہ دے ڈالا۔ یہ میرا درد سر ہے، اگر انہوں نے کچھ کہا تو بڑا مناسب جواب ہے میرے پاس۔ اس نے اہمیت ہی نہیں دی۔ پھر انہوں نے بھی یہ نہ بولنے کی قسم کھا لی۔ مومی نہا کر پلوشا کے لائے کپڑے پہن کر نکلی اور بال خشک کر کے سادہ سی چوٹی گوندھ لی۔ شیر افگن کی خالہ نے اسی وقت اپنی نند کے ساتھ لیا اور بازار سے چوڑیاں، مہندی اور میک اپ کے لوازمات خرید لائیں۔ مومی کے نہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کا ہلکا ہلکا میک اپ کیا، چوڑیاں پہنائیں اور مہندی سے گل بوٹے بنائے۔ دلہن کے بجائے وہ فنکشن میں جانے والی ایک سادہ سی لڑکی لگ رہی تھی جس نے زندگی میں پہلی بار میک اپ کیا ہو۔ انہوں نے اپنے سونے کی رنگ اور لاکٹ اتار کر اسے پہنانا چاہا تو اس نے شدت سے انکار کر دیا۔ شیر افگن کی خالہ کو اس پر بہت ترس آیا۔ مومی کے کانوں میں سونے کی ننھی منھی بالیاں تھیں جو میٹرک کرنے پر راحت نے اسے گفٹ کی تھی، وہ ہمیشہ ان کو پہنے رہتی تھی۔ سونے کے نام پر اس کے کانوں میں یہی زیور تھا یا پھر کلائی میں کانچ کی چوڑیاں جو وہ بازار سے ابھی لائی تھیں۔ صاف لگ رہا تھا کہ شیر افگن انتقاماً یہ ڈھونگ رچا رہا ہے۔ دستک پہ مومی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ بارش آدھی رجسٹر اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں، مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اپنی کمزوری اور خوف کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بڑے حوصلے سے سائن کیے۔ ڈرائنگ روم میں سمیر شیر افگن کو مبارکباد دے رہا تھا۔ سمیر واحد دوست تھا جسے اس نے شادی میں شرکت کا اعزاز بخشا تھا۔ وہ مومی کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا، مگر آثار بتا رہے تھے کہ اسے ڈرائنگ روم میں نہیں لایا جائے گا۔
وہ گفٹ دینے کے بہانہ کر کے مومی کے کمرے میں آ گیا، جو کشن پر بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اتنے عام سے حلیے میں نظر آئے گی، کیونکہ اس نے عورتوں کے باہر نکلتے ہی منہ دھو لیا تھا اور چوڑیاں اتار کر پھینک دی تھیں، جن کے ٹکڑے اس کے آس پاس بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اسے تنہا کسی مزار پر بیٹھی نامرادی کے دکھ سے تھکی لڑکی لگی۔ سمیر نے گفٹ پیک نیک خواہشات کی دعا دیتے اس کی طرف بڑھایا، جو اس کی میکانگی انداز میں لے کر رکھ لیا۔ مومنہ، آپ کی فیلنگز کو میں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے بات کا آغاز کیا تو مومی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بھلا وہ اس کے احساسات کو کیسے سمجھ سکتا تھا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ کس عظیم دکھ سے گزر رہی ہے؟ وہ رونا چاہتی تھی مگر رو نہیں پا رہی تھی۔ آپ بہت کم عمر ہیں اور دنیا بہت چالاک، لوگ چہرے پر نقاب لگائے پھر رہے ہیں۔ آپ کو انسانوں کی پہچان ہی نہیں ہے، پرکھ ہی نہیں ہے۔ اتنی عجلت میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائے یوں سنتی رہی جیسے اس کے بجائے وہ دیواروں سے مخاطب ہے۔ گنے چنے مہمان ڈنر کے بعد چلے گئے، صرف سمیر رہ گیا تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ شیر افغن معمول سے ہٹ کر بہت خوش لگ رہا ہے۔ مومنہ کے برعکس وہ نقص سے تیار ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح شاندار اور فریش لگ رہا تھا۔ قیمتی مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کے باذوق ہونے کی دلیل تھی جو اس نے لگائی ہوئی تھی۔ مومنہ کی خیریت کی دعائیں کرتا وہ بھی اٹھ آیا۔ مومنہ کو ذرہ بھر خوش فہمی نہیں تھی، پھر بھی دروازے پر دستک سن کر وہ چونکی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی دروازے کو لاک لگا کر بستر پر دراز ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور جوتے پہنے بغیر دروازہ کھولا۔ دوپٹہ مسہری پر پڑا ہوا تھا جو اس کی ازلی لاپرواہی کی دلیل تھی۔ فوراً میرے کمرے میں آؤ، وہ حکم دے کر پلٹ گیا۔ اس نے دوپٹہ کندھوں پر ڈالا، نہ جانے اس میں کہاں سے بہادری آ گئی تھی۔ وہ تیز تیز چلتی، ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کے کمرے میں گھسی۔ شیر افغن واش روم میں تھا۔ وہ بیڈ سے خاصے فاصلے پر پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اندر سے فی الحال اس نے خود کو مضبوط کیا ہوا تھا۔ شیر افغن 15-20 منٹ بعد کپڑے تبدیل کر کے نکلا۔ اسے دیکھتے ہی مومی نے نگاہوں کا رخ موڑ لیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا اور ہیئر برش بالوں میں پھیرا، پھر پلٹا، اس کے جھکے سر کو گھورتا رہا۔ اسے یوں لگا کہ اگر اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تو بھسم ہو جائے گی۔ ہاتھوں کو باہم پیوست کیے وہ بااعتماد نظر آنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شیر افغن نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیاں مہندی سے سجی ہوئی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ دیر قبل طاری ہونے والی شدید نیند گویا ٹھہر گئی تھی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ عجیب سوال اور شخص تھا، بجائے اسے محبتوں کا یقین دلانے کے پوچھ رہا تھا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ جیسے اپنے یقین پر مہر ثبت کرنا چاہتا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ مجھے بس ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، وہ اب کے سخت لہجے میں بولا۔ مومی آہستہ سے پیچھے ہوئی۔ وہ اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا۔ لپک کر اس کی گداز ہاتھ تھام کر اسے جانے سے روکا، جن کی حرارت اور نرماہٹ شیر افغن کے لیے کم از کم نئی ہی تھی۔ شاباش مومنہ، مت شرماؤ، مجھے جواب دو۔ نہ جانے کیوں وہ اتنے نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ مومی کی خاموشی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ وہ جیسے چپ کر روزہ رکھے ہوئی تھی، کچھ بول کر نہیں دے رہی تھی۔ مومنہ، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، تمہیں مجھ سے محبت ہے یا نہیں؟ شیر افغن کی گرفت غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھوں پر سخت ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، قیامت تک نہیں۔ مومنہ کا جواب انتہائی غیر متوقع تھا، ساتھ ہی شیر افغن کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ جھوٹ بولتی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے ہرایا۔ مومی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ ایک ایک اشک اس کی جنونی محبت کا گواہ تھا۔ ہیلو پلوشا، مومنہ گھر سے غائب ہے۔ شیر افغن نے ایک جملہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہیلو ہیلو، پلوشا نے کریڈل دبایا۔ دوسری طرف سے آتی ٹو ٹو کی آواز سن کر اسے احساس ہوا کہ وہ خواہ ایسے کہہ رہا ہے۔ اس نے ریسیور رکھا اور اٹھا کر گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ 4 گھنٹیاں بجنے پر بھی کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ ریسیور رکھ کر ارباز کو جگانے لگی۔ وہ 9:30 بجے ہسپتال جاتا تھا۔ اتنی جلدی بیدار کیے جانے پر جھنجھلایا کیونکہ ابھی 7:30 ہی بجے تھے اور پلوشا سورہ اسرافیل پھونکنے پر تلی ہوئی تھی۔ ارباز، میمونہ گھر سے غائب ہے کیا؟ وہ بستر پر لیٹے لیٹے اچھلا۔ ابھی بھائی جان کا فون آیا کہ مومنہ غائب ہے، اتنا کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ ارباز نے بستر چھوڑ دیا۔ ماں کو بتا کر انہوں نے گاڑی نکالی۔ وہ خود حیران تھیں، کل اسے اچھا بھلا چھوڑ کر آئی تھیں، راتوں رات وہ کہاں غائب ہو گئی۔ ارباز کو روک کر وہ بھی بیٹھ گئیں۔ پلوشا آنے والے وقت کے تصور سے سہم گئی تھی۔ کل ہی تو بھائی کی شادی ہوئی تھی۔
اس بات کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور یہ کیا ہو گیا تھا؟ اسے جلدی سے سب کچھ جان لینے کی جستجو تھی۔